الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِالْحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ العصر۔ قابل صد احترام میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اللہ کے گھر میں اس کو راضی کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے پیاروں کے صدقے اپنی رضا اور اپنی عطا نصیب فرمائے۔ اللہ کے جو پیارے ہیں اولیاء کرام اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سب ہمارے محسن ہیں اور ہمارے محبوب ہیں۔ ان کا بڑا احسان ہے ہم پر، اللہ کے پیاروں کا، اللہ کے محبوبوں کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے رب کریم کے دروازے پر ہمیں پہنچایا، انہوں نے پہنچایا۔ ہم اپنے آپ بڑی دنیا بھٹکی ہوئی ہے، جن کو راستہ نہیں مل رہا، جن کو منزل کا پتہ نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کریم کے دروازے پر پہنچایا۔ کہو الحمدللہ۔ اور سب سے آخر میں تشریف لانے والے انبیاء میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور آپ کیا ہیں؟ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ میں اپنے بھائی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت بن کر کے آیا ہوں۔ اور اس بشارت کا تذکرہ قرآن کریم میں 28ویں پارے میں سورہ صف کے پہلے رکوع میں موجود ہے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی ان محبوبوں میں سے ہیں جنہوں نے خلق خدا کو خدا کے دروازے پر پہنچایا۔ اور یہ کس نے بتایا ہمیں کس نے بتایا؟ ہمیں قرآن کریم نے بتایا۔ اور قرآن کریم کس کے ذریعے سے ملا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ملا۔ تو آج 25 دسمبر سن 2020 میں اس مناسبت سے اللہ کے پیاروں میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا کچھ ذکر آپ کو سناؤں گا۔
آپ بھی انہی ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے خلق خدا کو، جو بھولے ہوئے لوگ تھے، سرگردان تھے، حیران تھے، پریشان تھے، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، آپ نے فرمایا میرے پیچھے آؤ، جو میرا رب ہے تم بھی اس کو رب مانو، تمہیں منزل مل جائے گی۔ اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خلق خدا کو خدا کے دروازے پر پہنچایا، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کو حضرت عیسیٰ نے یہ بھی بتایا اور بشارت بھی تھی کہ میرے بعد ایک اور آ رہے ہیں، میرے بعد سب سے آخر میں آنے والے آ رہے ہیں، جب وہ آ جائیں تو پھر دیر نہ کرنا، پھر سستی نہ کرنا، پھر غفلت سے کام نہ لینا، فوراً ان کے پیچھے چلنا۔ میں ان کی بشارت سے میں سنا رہا ہوں کہ جب وہ آ جائیں تو پھر اس سے محروم نہ رہنا۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے، فرمایا کہ میں اپنے بھائی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت بن کر کے آیا ہوں، اور اس بشارت کا میں نے حوالہ آپ کو دیا، 28ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ جو میں نے آیات پڑھی، یہ 7واں پارہ سورہ مائدہ کا آخری رکوع ہے، اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری بیان ہے۔ جب محشر میں حاضری ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اس وقت رب کریم پوچھیں گے، ہاں جی کیا کیا آپ نے، اور کیا بتایا اپنی قوم کو، اور کیا کرتے رہے وہ، تم نے یہ تعلیم دی تھی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جو بیان فرمائیں گے، اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے، پیش کریں گے، وہ بیان ہے ان آیات میں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس نشست میں اس بیان کا ترجمہ آپ کو سناؤں، تاکہ آپ کو بھی مزہ آئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر میں کیا بیان دیں گے۔ اس سے پہلے تھوڑا پس منظر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ قوم بنی اسرائیل کے آخری نبی اور رسول ہیں، قوم بنی اسرائیل کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اور اسرائیل کون ہے؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف کے ابو جان ہیں، ان کا لقب ہے اسرائیل۔ اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ عبد اللہ۔ اسرائیل کا معنی عبد اللہ، اللہ کا بندہ، یعنی اللہ کا خاص بندہ۔ تو آپ کی جو آگے اولاد چلی وہ قوم بنی اسرائیل کہلائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ اولاد جو تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، سارے انہی میں سے آئے۔ اور وہ کوئی ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں 4000 سے تقریباً زیادہ تعداد آئی ہے جو سب انہی میں سے آئی۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے 2 صاحبزادے مشہور ہیں۔ ایک تو یہ حضرت اسحاق علیہ السلام، اور دوسرے صاحبزادے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام۔ یہ 2 زیادہ مشہور، اور بھی ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں، اور بھی ہیں، لیکن 2 زیادہ مشہور ہیں۔ جو آل اسماعیل تھے ان کو خلیل اللہ نے صحرائے عرب میں آباد کیا، اور جو آل اسرائیل تھے، بنی اسرائیل، ان کو آپ نے فلسطین میں، شام میں آباد کیا۔ اور یہ شام جو ہے کسی ایک ملک کا نام نہیں ہے، یہ پورا ایریا ہے، علاقہ ہے، جس میں اردن ہے، فلسطین ہے، لبنان ہے، اور موجودہ سوریہ ہے۔ یہ سارے علاقے جو ہیں ان کو شام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
اللہ اکبر. تو یہاں بنو اسرائیل کو آباد کیا، خود درمیان میں رہے، کبھی وہاں جاتے کبھی یہاں آتے. خلیل اللہ. کون؟ خلیل اللہ. بنو اسرائیل میں سب سے آخر میں آنے والے سیدنا حضرت اسماعیل سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. یہ کیسے آئے؟ تھوڑا سا پس منظر سن لیں. ابھی ان کی امی پیدا نہیں ہوئی. قرآن مجید میں ہے 3 پارہ سورہ آل عمران، 3 پارے میں یہ تفصیل موجود ہے. ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان پیدا نہیں ہوئی تو ان کی جو نانی اماں تھی نا، اللہ نے ان کو امید لگائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی اماں، ان کا نام بھی کتابوں میں آتا ہے، بتا دوں، مائی حنا، سیدہ حنا. کیا نام؟ یہ حنا ہا جو ہے نا، حلق والی ہا. کون سی ہا؟ یا حلوائیوں والی یا حلویات والی ہا. مائی حنا، سیدہ حنا سلام اللہ علیہا. یہ نانی ہے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. یہ امید سے ہوئی. آپ کے نانا جی کا نام ہے حضرت عمران. کیا نام؟ حضرت عمران. ان کا ذکر آیا ہے قرآن میں، ان کا ذکر آیا ہے قرآن میں. جب یہ سیدہ حنا امید سے ہوئی تو انہوں نے ایک منت مانی. انہوں نے منت مانی کہ مولا اگر تو مجھے بیٹا عطا فرمائے تو میں تیرا عطا کیا ہوا بیٹا جو ہے تیرے نام پر وقف کروں گا، جو تیرے نام کی پرچار کرے گا اور تیرے دین کا کام کرے گا. یہ منت مانی سیدہ حنا نے، اور آنے والوں کو یہ بتایا کہ کسی کی کوئی فرمائش جو خواہش ہو تو منت ماننی ہو تو کس کی ماننی ہے؟ بولو. حضرت ابراہیم کی ماننی ہے، حضرت اسماعیل کی ماننی ہے، حضرت اسحاق کی ماننی ہے؟ نہیں. سیدہ حنا نے بتایا کہ جب ضرورت پڑے نظر ماننے کی، منت ماننے کی، تو منت کس کی؟ اللہ کی. آپ کہیں گے جی یہ کیسی تقریر آپ کر رہے ہیں؟ 3 پارہ سورہ آل عمران آیت سنو. وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ. ذرا اس وقت کو یاد کرو جب کہا عمران کی بیوی نے. لفظی معنی وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ. عمران کی عورت نے جب کہا تو اس کو یاد کرو. کیا کہا؟ رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. رب انی نظرت، رب انی نظرت، رب انی، اے میرے رب میں نظر کرتی ہوں اپنی طرف سے تیرے حضور میں، لک ما فی بطنی، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے. لفظی معنی. اور یہاں یہ مسئلہ آپ پر فرض ہے کہ یاد کریں اور یہ مسئلہ آپ آگے پہنچائیں اپنے بھائی بہنوں میں، اپنے اعزاء اقربا میں، کہ زندگی کے سفر میں کبھی کوئی مشکل یا خواہش پیش آئے تو منت اور نظر ماننی ہو تو کس کی؟ اللہ. یہ قرآن میں رب انی نظر تو، رب انی نظر تو، اے میرے رب میں نظر مانتی ہوں تیرے لیے، لکا تیرے لیے، کسی اور کے لیے. میرے ابا شان والے، میرے شوہر شان والے، میرے بچے شان والے، میرے سسر شان والے، یعقوب شان والے، اسحاق شان والے، ابراہیم شان والے، لیکن نظر ان کے نام کی نہیں. کیوں؟ نظر عبادت ہے، نظر عبادت ہے، منت عبادت ہے، اور عبادت کس کی؟ اللہ کی. اللہ. پہلا سب رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، فتقبل منی، مہربانی فرما میری یہ خواہش اور میری منت اس کو قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم. میرا ایمان ہے، حضرت عیسیٰ کی نانی کہہ رہی ہے، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میں اس پر قائم ہوں. انک انت السمیع العلیم، تو سب کی سننے والا بھی ہے اور سب کو جاننے والا بھی ہے. ہر وقت سننا، ہر ایک کی سننا، ہر جگہ سننا اور ہر زمانے میں سننا، یہ صرف کس کی شان ہے؟ اللہ.
انکا انت السمیع انکا انت تو ہی ہے سننے والا، تو ہی ہے جاننے والا. اس لیے میری خواہش ہے کہ پوری فرما. یہ منت مانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان نے. اللہ کا کرنا ایسا وہ ان کے ذہن میں تھا کہ بیٹا ہوگا، اس کو دین کے لیے وقف کریں گے، دین کا کام کرے گا. تو بیٹی پیدا ہو گئی. جب بیٹی پیدا ہوئی تو پریشان ہو گئی. کیا ہوئی؟ پریشان ہو گئی. فلما وضعتها جب اس کو جنا، فلما وضعتها قال رب انی وضعتها انثى قال رب انی وضعتها انثى. مولا میں نے تو بیٹا مانگا تھا، یہ تو بیٹی آ گئی. اور بیٹی آئے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی یہ بیٹیوں سے رونق ہے اور بہار ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ابا جان جب دنیا میں تشریف لائے تھے، وقت نہیں میں آپ کو وہ آیات سناتا. جب ابا جی تشریف لائے تھے دنیا میں تو وہ پریشان تھے بہت، جس کو کیا بولتے ہیں ڈپریشن کا شکار تھے. اللہ نے اماں جی کو بھیجا تو ان کو سکون ملا. یہ قرآن میں موجود ہے. اس لیے بیٹیوں کے آنے سے خوش ہوا کریں، نصیب والی ہوں. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. مولا یہ تو بیٹی آ گئی. اللہ کریم نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، تیری منت پوری ہے، ہم اس بیٹی سے بیٹوں والا کام لے لیں گے. اللہ نے پھر کیسا کام لیا وہ لمبا واقعہ، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. اس طرح حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی. سیدہ مریم کی پیدائش بھی معجزہ. اور جب مریم علیہ السلام جوان ہو گئی، میں درمیان سے چھوڑ رہا ہوں، وقت نہیں ہے، میں آگے جانا چاہتا ہوں. جو آیات پڑھی ہیں اس کا ترجمہ سنانا ہے. یہ آخری بیان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میدان محشر میں. اللہ اکبر. جب مریم سیانی ہو گئی، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دیے. کیسے دیے؟ سارا قرآن میں موجود ہے. سورہ آل عمران میں بھی موجود ہے، سورہ مریم 16ویں پارے میں بھی موجود ہے. پوری تفصیل کہ کیسے فرشتہ آیا، کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ بیان نہیں کر سکتے، ہم وقت نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزہ ہے. سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی پیدائش بھی معجزہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزہ. حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. یہ صرف اور صرف شان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. جب پیدا ہو گئے تو اس وقت جس طرح حضرت مریم کی اماں پریشان ہوئی تھی مریم کی پیدائش پر، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے مریم کی گود میں آ گئے تو حضرت مریم بھی پریشان ہوئی کہ مولا میں اب کس منہ سے جاؤں اپنے گھر میں، کس منہ سے جا کر کے ملوں اپنے پیاروں کو، کس منہ سے میں لوگوں کا سامنا کروں کہ شادی تو میری ہوئی نہیں اور یہ بچہ آ گیا ہے. یہ قرآن میں ہے. ترجمہ نہیں سنا سکتا، وقت نہیں، لیکن میں آیات سنا دوں تاکہ آپ کو مزہ آئے. اللہ اکبر. قرآن کریم سورہ مریم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِنَّهُ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ہاں آگے. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا. سیدہ مریم فرماتی ہیں قالت یا لیتنی مت قبل ھذا. مولا میں اس دن سے پہلے کاش کہ مر گئی ہوتی. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اور میں بھول جاتی کہ کوئی آئی، مریم بھی آئی ہے یا نہیں آئی، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. یہ مائی صاحبہ اس وقت بہت پریشان تھی. فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. یہ بڑی شاندار تقریر ہے، یہ الگ تقریر ہے، میں آپ کو پھر کسی دن سناؤں. اللہ اکبر. اللہ کریم نے خلاصہ اس کا یہ کہ پریشان نہ ہو، جاؤ آرام سے اپنے شہر میں جاؤ، اپنی آبادی میں جاؤ، پریشان نہیں ہونا.
اور جب بھی کوئی تم سے سوال کرے آپ نے نہیں بولنا، اس بچے کی طرف اشارہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ جب اپنے گھر میں پہنچی تو لوگوں کا ایک ہجوم آ گیا کہ یہ کیا ہو گیا، اوے عمران کی نواسی کی شادی نہیں ہوئی، حنا کی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، اور بغیر شادی کے بچہ لے کے آ گئی گھر میں۔ قرآن مجید ہے فاشارت الیہ، جو بھی بولتا، اپنا بھی، ہمسایہ بھی، جاننے والا بھی، نہ جاننے والا بھی، مائی صاحبہ فرماتی فاشارت الیہ، حضرت اس کی سیدہ اس کی طرف اشارہ کرتی۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو لوگ کہتے مریم تو پاگل ہو گئی، کیا ہو گیا تجھے، کیسے اس معصوم بچے سے ہم کیسے بات کریں؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ آپس میں تکرار ہو رہی تھی۔ اللہ نے اپنے پیارے حضرت عیسیٰ کو بلایا۔ حضرت عیسیٰ کا آنا بھی معجزہ، حضرت عیسیٰ کا بچپن بھی معجزہ۔ حضرت عیسیٰ نے وہاں تقریر شروع فرمائی، یہ پہلی تقریر ہے حضرت عیسیٰ کی۔ قال انی عبد اللہ، میری اماں پر الزام نہ لگاؤ، میرے قبیلے پر الزام نہ لگاؤ، میرے گھرانے پر الزام نہ لگاؤ، میری نسل پر الزام نہ لگاؤ، میری ذات پر الزام نہ لگاؤ۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور سنو، آتانی الکتاب، انی عبد اللہ، یہ پہلی تقریر ہے حضرت عیسیٰ کی۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، 4 شانیں بیان فرمائی۔ سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نہیں ہوں، اللہ نہیں ہوں۔ انی عبد اللہ، جو حضرت عیسیٰ کو اللہ مانتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اسی اللہ نے مجھے کتاب عطا کی۔ وجعلنی نبیا، اور اسی اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا۔ وجعلنی مبارکا، اور اسی اللہ نے مجھے برکتوں کا خزانہ بنایا۔ وجعلنی مبارکا، اور میرا کام کیا؟ اینما کنت، میں جہاں بھی جاؤں گا برکتیں میرے ساتھ ہوں گی۔ اور برکتیں کیا تھی؟ اوئے ہوئے ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکات جو ہیں ان کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ وجعلنی مبارکا، اور میرے اللہ نے مجھے برکتوں کا خزینہ بنایا۔ اینما کنت، میں جہاں بھی جاؤں برکتیں میرے ساتھ ہوں گی۔ اور سنو، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اس نے ہی مجھے وصیت کی، یعنی حکم دیا کہ نماز پڑھنی ہے۔ کیا ہے؟ جو عیسائی ہیں وہ نماز کے پابند ہیں، اور جو نماز کا پابند نہیں وہ عیسائی۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میں جب تک زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کا خیال رکھوں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اپنے ماں کو سلامیاں پیش کرتا رہوں۔ میں شان والا میری ماں، میں شان والا میری ماں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام برکتوں کا خزینہ تھے۔ کیسے خزینہ تھے؟ کیسے خزینہ تھے؟ یہ بچپن ہے، یہ پہلی تقریر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قرآن میں بیان فرمائی۔ اسلام عیسائیوں کے بہت قریب ہے، اور عیسائیوں میں جو علم والے لوگ ہیں، عقل والے لوگ ہیں، تعصب سے پاک ہیں، اللہ نے ان کو ہدایت سے مالا مال کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام برکتوں کا خزینہ کیا تھے؟ قرآن مجید نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ جب یہ آپ نے اعلان فرمایا، جوان ہو گئے، انہوں نے کہا جی کیا دلیل ہے؟ تو سورہ آل عمران کی آیت ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی سکول میں نہیں گئے، کسی ادارے میں نہیں گئے، ہم نے کتاب ہدایت کے سبق ان کو پڑھا دیے خود۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت اور دانائی کے سبق بھی۔ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کسی سے پڑھی نہیں لیکن تورات اور انجیل بھی ان کو یاد ہو گئی۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، رسول بن کر کے آئے بنی اسرائیل کی طرف۔ اَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، سنو میں تمہاری طرف اللہ کا سچا نبی بن کر کے آیا ہوں۔ اَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُم، انہوں نے کہا جی دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ جیسا مجمع تھا ایسے ہی انہوں نے کہا جی یہ ہمارے سامنے کوئی پرندہ بنا کے اڑاؤ۔ انہوں نے کہا مٹی تم تیار کرو، پرندہ بنا کے لے آؤ، ہاتھ میں لگاتا ہوں، پھونک ماروں گا اڑ جائے گا۔
جان پڑ جائے گی۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تم مٹی کا پرندہ لاؤ بنا کے، یہ بچے بناتے ہیں نا، بڑے بھی بناتے ہیں، اور میں اس میں پھونک لگاؤں گا اور تمہارے سامنے وہ پرواز کرے گا۔ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہ کر کے دکھایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اور اس کے بعد فرمایا جو مادر زاد اندھا ہے، مادر زاد اندھا ہے جس کا آج بھی کوئی علاج وہ لے آؤ، میں ہاتھ پھیرتا ہوں ٹھیک ہو جائے گا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، یہ کوڑ کی بیماری، کوڑ کی بیماری پتہ ہے کون سی ہے؟ جس میں یہ وہ جسم پر زخم بھی ہو جاتے ہیں اور یہ داغ بھی لگ جاتے ہیں، جس کا علاج آج بھی نہیں ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، بیماروں کو ٹھیک کر دیتا ہوں میں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، عام بیماریاں تو اپنی جگہ، نزلہ زکام تو اپنی جگہ، یہ وائرس تو اپنی جگہ۔ جو مادر زاد اندھا ہے میرے ہاتھ میں وہ تاثیر ہے، میں برکت کا خزانہ ہوں، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور جو کوڑ کا مریض ہے اس پر ہاتھ پھیروں گا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، جس قبر پر چاہو کھڑے ہو جاؤ، میں اس قبر والے سے کہوں گا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو جائے گا آپ کے سامنے۔ یہ معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آپ قرآن پڑھا کریں۔ میں اس لیے میں کیا، ہماری ساری انتظامیہ بیچاری، جنا ایسوسیشن بیچاری، کہ مسجد کے سارے خادم بیچارے آپ کو کہتے ہیں قرآن پڑھا کریں، لیکن قرآن پڑھنے کا ہمارے پاس وقت پہلے بھی نہیں تھا، اور اب تو یہ نیٹ ایسا عذاب آ گیا ہے کہ اس میں روٹی بھول گئے، نیند بھول گئے، کام بھول گئے، سبق بھول گئے۔ بچے بھی اسی میں ہیں، بڑے بھی اسی میں ہیں، جوان بھی اسی میں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑے نہیں ہیں، بچوں پر الزام مت دیں کہ یہ بچے ایسے ہیں، نہیں، بڑے بھی یہی کر رہے ہیں۔ تو میری درخواست ہے قرآن پڑھا کرو، کہو انشاءاللہ۔ سارے پڑھو گے؟ یہ سارا میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ عام بیماریاں اپنی جگہ، عام مریض اپنی جگہ، مادرزاد اندھا لاؤ، کوڑ اور برس کا مریض لے آؤ، اور اگر اس پر بھی آپ کو تسلی نہیں ہوتی، کسی قبر پر لے جاؤ، مردے پر کھڑا کرو، میں اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کر دوں گا۔ کمال ہے۔ اور آگے فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھا کے آئے ہو، صبح ناشتے میں کیا کھایا؟ اب ہر بندہ یاد کرے اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، صبح سے لے کر جاگنے سے لے کر اب تک کیا کیا کھایا آپ نے، یاد ہے آپ کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں جتنا مجمع ہے، کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ جی میں نے آج صبح سے لے کے اب تک کیا کھایا، میں سارا بتا دیتا ہوں آپ کو۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور فرمایا صرف یہی نہیں کہ جو تم کھا کے آئے ہو، فرمایا وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو گھروں میں رکھ کے آئے ہو کہ جمعے کے بعد جا کے یہ کھانا ہے، شام کو ہم نے یہ کھانا ہے، شام کو ہم نے یہ رکھنا ہے، وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ وَنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ فرمایا میں اللہ کی نشانی بن کر کے آیا ہوں، برکتوں کا خزانہ بن کر کے آیا ہوں، اگر اللہ پر ایمان ہے تو مجھے اللہ کا نبی تسلیم کرو۔ قوم نے کیا جواب دیا، کیا حالات پیش آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیا سنایا، یہ اگر زندگی رہی اور آئندہ آپ جلدی آئے تو آپ کو انشاءاللہ میں پھر سناؤں گا، مجھے وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جلدی آؤ گے انشاءاللہ۔ ابھی تو تقریر شروع ہوئی تھی، ایسی تقریر کے لیے 2-2.5 گھنٹے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ وَنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اگر مومن ہو تو میری باتوں پر یقین کرو اور مجھے اللہ کی نشانی مانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی ہے اور نبوت و رسالت کا زور ہے۔
قوم نے کیا کیا اور جو خوش نصیب تھے انہوں نے کیا برتاؤ کیا، اور یہ ساری تفصیل ہمیں کس نے بتائی؟ حضرت محمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبوب فرماتے ہیں میں سچا، میرے سارے بھائی سچے، سارے نبی سچے، سارے رسول سچے، سب شان والے، رتبے اپنے اپنے لیکن شان والے سب ہیں۔ تو جو خوش نصیب تھے وہ ایمان لے آئے، اتنے معجزات کے باوجود۔ کئی بد نصیب ایسے تھے، بہت بد نصیب ایسے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان نہیں لائے۔ ان کا انجام کیا ہوا اور آخر میں لوگوں کا کیا حساب ہوا؟ میدان محشر میں جا کے جو تقریر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کرنی ہے، ابتدائی تقریر کا تھوڑا حصہ آپ کو سنایا۔ انشاءاللہ اگر آپ نے کہا، آپ کا ذوق ہوا، نیٹ سے اگر آپ کو فرصت ملی تو انشاءاللہ اگلی تقریر آپ کو میں وہ سناؤں گا کہ میدان محشر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے۔ حضرت عیسیٰ کا آنا بھی شان والا معجزہ، اور رہنا بھی شان والا، اور آسمانوں پر جانا بھی شان والا۔ محشر کے میدان میں جائیں گی، وہاں بھی نرالی شان ہوگی حضرت عیسیٰ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے محبوب کی بشارت دینے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے محبوبوں کا سچا حبدار بنائے۔ دوستو، میری درخواست ہے، اللہ کے جتنے پیارے ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، انبیاء کرام ہیں، علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، یہ سب ہمارے محسن ہیں، سب ہمارے محبوب ہیں۔ ان کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور اگر منزل پانی ہے تو انہی کی اقتداء کرنی ہوگی، انہی کی اقتداء۔ اللہ ہم سب کو ان کی اقتداء پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔